پہلے اس خبر کو سن لیں پھر کچھ کام کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہاتھ دھونے کا عالمی دن گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں ہاتھ نہ دھونے کے سبب جنم لینے والی بیماریوں سے آگاہ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے۔ دنیا بھر میں سالانہ لاکھوں افراد بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے متاثر ہوتے ہیں، جسے دیکھتے ہوئے عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف نے 15 اکتوبر 2008 اس میں پہلی دفعہ ہاتھ دھونے کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد ہر سال 15 اکتوبر کو یہ دن منایا جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، اویئرنیس ہونی چاہیے، اور ہاتھ دھونے کی اسپیشلی جو ہے وہ اویئرنیس تو لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ ہاتھوں کے ذریعے ہی انسان کھانا کھاتا ہے، اور اگر گندے ہاتھوں سے انسان کھانا کھائے گا تو وہ جراثیم کے ساتھ کھانا پیٹ کے اندر جائے گا، اور اگر گندے ہاتھوں سے کھانا بنایا جائے گا تو وہ کھانے ہی جراثیم والا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو گندے ہاتھوں سے کھانا تیار ہوا، وہ جراثیم والا کھانا، گندے ہاتھوں سے کھانا کھایا، وہ جراثیم والا کھانا جب پیٹ میں گیا، اور پیٹ ہے بنیادی چیز، پیٹ خراب تو پورا انسان خراب، پورا جسم خراب، اسکن خراب تو مطلب سر کا درد، آنکھوں کا مسئلہ، نیند کا مسئلہ، بہت ساری پرابلمس پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پیٹ ٹھیک تو پورا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے نا، تو ڈاکٹر سے جو میری بات ہوئی انہوں نے گائیڈ کیا کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو کئی مرتبہ میڈیسن بھی اثر نہیں کرتی، وہ میڈیسن کو صحیح طریقے سے وہ حل نہیں کر رہی تو باقی جسم کو ٹھیک کیسے کریں گے۔ تو اس طرح اپنا اسکن کی بیماریاں، بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ گندے ہاتھوں کی وجہ سے اور گندگی سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، میں کہیں ریسٹورینٹ میں جیسے جانا ہوتا ہے کھانا پینے وغیرہ، اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹھیلے سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیتے ہیں یار صاف ستھری سی جگہ کیس کہاں مل جائے جہاں کھانا بھی ذرا اچھے انداز سے تیار کیا گیا ہو، جراثیم سے ذرا پاک صاف ہو۔ اب کئی جگہ، کہیں میں صحیح بتا رہا ہوں، بالکل آج چکے دن ہے، میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو ریسٹورینٹ میں جب جانا ہوا، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے لاکھوں کا، صوفے، بیڈ، گدے فل، بھائی دل چاہ رہا ہے کہ وہیں بندہ اپنا بورے بسترے لے کے بیٹھ جائے، جانے کا دل نہیں کرے۔ اب وہاں بیٹھے، آپ کے لیے منرل واٹر آ رہا ہے، جگ میں پانی نہیں آ رہا، وہ تو نا پٹھان کی دکان پہ یا چائے وائے پینے کے لیے جاتے تو وہ کوئی بھی اپنا وہ غریب کے ریسٹورینٹ وہاں سے جو ہے نا وہ بھرا اور لا کے رکھ دیا۔ نہیں بھائی، منرل واٹر کیوں؟ آپ کے پیٹ میں گندگی نہیں جانی چاہیے بھائی، صاف پانی آپ پئیں، اور بہترین انداز میں کھانا بھی آ رہا ہے۔ اب کھانا کیا بیٹھے بھائی صاحب، ہاتھ تو دھلا دو۔ اب میں گاڑی چلا کر آیا ہوں، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کر لیا، خیر میرے لیے نہیں، کمانے کے لیے اتنا کچھ کر لیا، اب مجھے جو کھانا کھانا ہے، میں گاڑی ڈرائیو کر کے آیا ہوں، میرے ہاتھ پہ پتہ نہیں کہاں کہاں میرے ہاتھ لگے، مجھے بھی نہیں پتا، اس کا کون پوچھے گا؟ اس سے کوئی نہیں سوچتے۔ کئی بار جب کھانا وغیرہ کھا کے واپس جاتا ہوں تو فیڈ بیک دیتا ہوں، یار بالکل ڈسہارڈ، یہ کیا آپ کس بات کی صفائی، کس بات کی ستھرائی، مطلب ہر چیز اوکے کرنے کے بعد جن ہاتھوں سے میں نے یہ برگر کھانا ہے، جن ہاتھوں سے میں نے کھانا کھانا ہے، وہ ہاتھ دھونے کا کوئی آپ نے انتظام ہی نہیں کیا ہوا۔ ایک واش بیسن ہی ڈھنگ کا لگوا دیں، میں وہاں پہ جا کے صاف ستھرے پانی سے ہاتھ دھو لوں، اس میں اچھا سا پانی رکھیں آپ، نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا ایک طرح سے بالکل بناوٹ ہے، کیا صفائی ستھرائی یہ وہ، یہ ہمارے سامنے صفائی ستھرائی پیچھے کتنی بار پکڑا گیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے وہ کیڑے دوڑ رہے تھے اور مکوڑے چل رہے تھے، اور اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو پریکٹیکل مسلم ہوتا ہے نا، وہ اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، اور پریکٹیکل ہمیں مسلمان بننا ہے تاکہ ہمیں پھر ان چیزوں کا خوف نہ ہو۔ ایک شخص کا واقعہ بہت مشہور ہوا ہے نا، کہ وہ اپنا ایک ریسٹورینٹ پہ آیا، کھانا وغیرہ کھایا، اس کے بعد جو ہے وہ اسی وقت ایک دم اس کو الٹیاں وغیرہ ہوئی، تڑپنے لگا، چیخنے لگا اور گلا دبانے لگا اور پیٹ پکڑنے لگا اور مر گیا۔ بھائی کیا ہو گیا اس کو؟ اچھا اسی ریسٹورینٹ پر ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا، کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ جب وہ انویسٹیگیشن ہوئی بھی اس کا ایسا کیسے، مطلب یہ کیسے انتقال ہو گیا اس کا، اگر کھانے کی وجہ سے ہوا ہے تو ان لوگوں نے بھی تو کھایا ہے۔ انویسٹیگیشن کرنے والوں نے جب سراغ لگایا تو پتہ چلا کہ اس نے کھانے سے پہلے اپنے گاڑی کے ٹائر چیک کیے تھے۔ گاڑی کے ٹائر چیک کرتے ہیں، ہوا ہوا کم ہے، یہاں پہ ہاتھ مار کے ٹائر چیک کیے تھے، تو وہاں پہ گاڑی چلتی ہے تو چھوٹا سا وہ نا، وہ کانتر جسے کہتے ہیں، چھوٹا سا سانپ، تو وہ اس میں آ کے کچل گیا تھا، اس کا زہر ٹائر پہ لگ گیا تھا، وہ اتنا پتہ نہیں چلا، وہ اس کے ہاتھوں میں لگ گیا، ہاتھ دھوئے نہیں، اب وہ بہترین اس نے کھانا تو کھا لیا ہے، لیکن چونکہ ہاتھوں پہ گندگی تھی اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بڑی امپورٹینس ہے ہاتھ دھونے کی، اور یقین کریں ہمارے دین اسلام نے جب یہ میں نے چیز پڑھی نا، اور پھر میں نے دین اسلام کو دیکھا، میں نے کہا یار جو واقعی پریکٹیکل مسلم ہے نا، اس کے تو مزے ہی مزے، موجے ہی موجے۔ یعنی دین اسلام نے 1400 سال پہلے سال میں ایک مرتبہ ہاتھ دھونے کی اویئرنیس نہیں دی، بلکہ کہا ہے روزانہ وضو، روزانہ 5 بار نماز پڑھتی ہے نا، پریکٹیکل مسلم 5 بار نماز پڑھتا ہے، تو 5 بار آپ ہاتھ دھو گے۔
اچھا کھانا کھانا ہے تو ہاتھ دھونے کی الگ تعلیم دی. یعنی دین اسلام نے جہاں کفر و شرک کی گندگی سے ہمیں پاک کیا ہے، وہیں ہماری جو ظاہری گندگی ہے، ہمارے کوئی جسم کی گندگی ہو، ہمارے کپڑوں کی گندگی ہو، رہنے سہنے کی گندگی ہو، اس حوالے سے ہمیں پوری تعلیمات فراہم کی ہے کہ آپ نے پاکیزگی کیسے اختیار کرنی ہے. کپڑوں کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، آپ جہاں رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں کی پاکیزگی، منہ کی پاکیزگی. اچھا صرف تعلیمات نہیں دیں، صرف وہ بولا نہیں کہ آپ لوگوں نے ہاتھ دھونے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، نہیں، موٹیویٹ کیا، اور ایسا موٹیویٹ کیا بندہ حیران رہ جائے. میں آپ کے سامنے 5 احادیث رکھتا ہوں. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے موٹیویٹ کیا، اور دین اسلام کے ماننے والے، اس پر عمل کرنے والوں کی کیسے موجیں ہیں. سنیے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا، اور یہ رسولوں کی سنتوں میں سے. اللہ اکبر، یعنی کمال ہو گیا. یعنی ہاتھ دھونے کی تعلیم کس طرح دی جا رہی ہے، موٹیویٹ کر کے کہ بھائی ہاتھ دھو، فائدہ کیا ہوگا، محتاجی دور ہوگی. اس وقت ہر بندہ کیا چاہتا ہے، یار تنگ دستی دور ہو جائے. 3 لاکھ کماتے ہیں، 5 لاکھ کماتے ہیں، وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے 15,000 روپے ہم نے کماتے ہیں، گزارا ہی نہیں ہو رہا. تنگ برکت ہی برکت ہو جائے. اور دوسرا ایک اور بات بتائی کہ انبیاء کی سنت میں سے. اچھا ایک اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو یہ پسند کرے کہ اللہ کریم اس کے گھر میں بھلائی زیادہ کرے. ہر شخص پسند کرتا ہے. موٹیویشن دیکھیں آپ، تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے. اچھا وضو کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے اور منہ کا اگلا حصہ دھوئے، یعنی کلی کرے. یہ کھانے کا وضو کہلاتا ہے. اور جب کھانا اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے. ایک اور سنیں، ارشاد فرمایا: کھانے سے پہلے وضو کرنا 1 نیکی، اور کھانے کے بعد کرنا 2 نیکی. اب کچھ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی 2 قسم کی کیٹیگری ہے نا. ایک وہ چاہتی ہے یار آخرت کی بات کوئی زیادہ سے زیادہ ہمارے سامنے کی جائے، اور ایک مسلمان ہوتے ہیں ذرا دنیا کے بھی کوئی فائدہ وائدہ بتا دو، کوئی بچت ہو رہی ہے، کوئی برکت وغیرہ ہو رہی نہیں ہو رہی. اب جو آخرت سبحان اللہ جو چاہتے ہیں مسلمان تو واقعی آخرت چاہتا ہے، لیکن جو زیادہ جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے فرماتے ہیں کہ بھائی نیکی ہے، کھانے سے پہلے بھی دھونا نیکی ہے اور بعد میں بھی دھونا نیکی. اچھا ایک ہے کہ آپ عادتاً دھو رہے ہیں نارملی، ہے نا، ایک عادت بنی ہوئی ہے، بیٹا ہاتھ دھونے چاہیے، ہاتھ دھو رہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے دھو رہے ہیں، اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے دھو رہے ہیں. جب آپ اس نیت سے دھوئیں گے نا بھائیوں، ثواب تبھی ملے گا، یاد رکھیے گا. ایک اور آپ جو ہے نا وہ حدیث سنیں، اور یہ آخری حدیث ہے، بلکہ ایک اور حدیث ہے، 2 ہیں. کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ اور منہ کا اگلا حصہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا. یہ جن بھوت چڑیلیں اور پتہ نہیں عجیب عجیب نفسیات، نیند نہیں آتی، چکر وکر، یہ تمام معاملات سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں، شیطان سے بچنا چاہ رہے ہیں نا، آپ ہاتھ دھونا شروع کر دیں. اچھا ایک اور فرمان ہے، آخری فرمان: کھانے میں برکت کا ذریعہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا، یعنی ہاتھوں کو دھونا ہے. تو کتنا پیارا فرمان ہے، اور کتنے پیارے فرامین ہے ایک پریکٹیکل مسلمان کے لیے کہ وہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھوتا ہے اور اس بات کا اہتمام کرتا ہے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھوتا ہے. تو واقعی مسلمان کے تو موجے کہ آج 21ویں صدی میں، 21ویں سینچری میں اس بات کا التزام کیا جا رہا ہے کہ ہم ہاتھ دھونے کا دن منائیں، ہینڈ واشنگ ڈے کو منایا جائے، اویئرنیس پیدا کیا جائے لوگوں کے اندر. لیکن ہمارا دین اسلام 1400 سال پہلے ایسی اویئرنیس دے کے جا چکا ہے کہ بندہ حیران رہ جائے. اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں جو پریکٹیکل مسلم نہیں ہیں، اگر میری ویڈیو سننا پریکٹیکل مسلمان بن جائے، ایسی زندگی ہو جائے گی نرم و ملائم، ڈاکٹر سے دور، پنچایتوں سے دور، جراثیم سے دور، اور لڑائی جھگڑے پھٹے، بہت کچھ ہے. یہ میرے چینل پہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں اور ملیں گی انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا.